بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو اسم اعظم کے بارے میں بتلاؤں گا۔ جب میں نے یہ بیان تیار کیا تو میں خود سوچ میں پڑ گیا کہ آج تک انٹرنیٹ کی دنیا میں یہ بیان آپ کو کہیں نہیں ملا ہوگا، اور مشکل سے ہی کسی کتاب میں بھی آپ کو یہ بیان مل جائے گا۔ یہ بیان بہت حساس ہے۔ میں خود خوف زدہ ہو گیا تھا۔ اسی وقت میں نے اپنے پیر و مرشد حضرت داتا علی حجویری سرکار بابا جی سے رابطہ کیا اور درخواست پیش کی کہ بابا جی، میں اسم اعظم کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ آپ نے مجھے اجازت دے دی اور کہا کہ اگر آپ زیادہ اس معاملے میں حساس ہیں تو آپ ایک اور جگہ سے بھی اجازت لے لیں۔ یہاں مجھے اپنی ایک بات یاد آتی ہے کہ جب میں نے اپنا یہ چینل شروع کیا تو میں نے بابا جی سے کہا کہ بابا جی، منصور کا بھی سر قلم ہو گیا تھا۔ اسلامی تاریخ جو لوگ جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ منصور کون ہے۔ منصور نے اللہ تعالیٰ کی کچھ تجلیات دیکھی تھی تو ان الحق کہنا شروع کر دیا، تو اس کا سر قلم ہو چکا تھا۔ میں نے بابا جی سے کہا، داتا علی حجویری سرکار سے، کہ بابا جی، منصور کا بھی سر قلم ہو چکا تھا۔ آپ نے فرمایا منصور کے پیچھے اس کا مرشد نہیں کھڑا تھا۔ اب میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ میں نے آپ کو پچھلی قسط میں بتایا تھا کہ میں آپ کو اسم اعظم کے بارے میں بتلاؤں گا۔ اسم اعظم ہم دنیا دار لوگ حاصل نہیں کر سکتے۔ میرے مشاہدے میں اب تک جو بات آئی ہے، اسم اعظم دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک فوراً اسی وقت کام کرتا ہے اور ایک دعا کی صورت میں ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اسم اعظم حاصل کرنا ہم جیسے دنیا دار لوگوں کا کام نہیں ہے۔ دنیا میں دو طرح کے نظام چل رہے ہیں، ایک روحانیت، ایک دنیاوی نظام۔ اگر آپ روحانیت میں ہیں تو آپ کو بہت جلد اسم اعظم مل جائے گا۔ اگر آپ دنیاوی نظام میں ہیں تو پھر بہت مشکل ہے کہ آپ کو اسم اعظم مل جائے۔ آپ کسی اللہ والے سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ کو ایک خاص مقدار میں کسی بھی اللہ پاک کے ذکر کی تسمیہ کروائے گا۔ اگر آپ خود اسم اعظم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور روحانیت میں تعلق ہے تو یہ تعداد لاکھوں تک بھی جا سکتی ہے، اور کبھی کبھی آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کو اسم اعظم مل گیا ہے۔ جن کا تعلق روحانیت میں ہے، ان کے اندر بہت ساری گفتگوؤں کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ اچانک کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ ذکر کر لو۔ وہ چھوٹا سا ذکر ہوتا ہے جس کی آپ نے ایک مخصوص تعداد میں، بہت بڑی تعداد میں ذکر کیا ہوتا ہے۔ جس ذکر کو آپ نے بہت بڑی تعداد میں کیا ہوتا ہے، اسم اعظم پڑھتے ہی آپ کا کام فوراً ہو جاتا ہے، اور وہ تعداد بہت کم تعداد میں ہوتی ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ آپ کو اسم اعظم مل چکا ہے، کبھی کبھی کئی دن بھی لگ جاتے ہیں۔ خود اسم اعظم حاصل کرنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں اللہ کا ذکر کر کے، یہ ذکر قرآن پاک کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا کوئی نام بھی ہو سکتا ہے۔ خود اسم اعظم حاصل کرنے کے لیے آپ کو سالوں سال بھی لگ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا روحانیت کے ساتھ تعلق ہو، آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہو۔ اگر آپ دنیا دار ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں سورت یا اللہ پاک کا کوئی نام، اسم پڑھتے ہیں تو آپ رجت کا شکار ہو جائیں گے۔ رجت کا جو عمل ہے، اس سے آپ کے اوپر چاروں طرف سے بندش ہی بندش ہو جائے گی، رزق کی، مال و دولت کی، ہر طرف سے بندش ہی ہو جائے گی۔ دنیا دار کو اسم اعظم ملنا مشکل ہے۔ روحانیت میں آپ کسی پیر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو آپ کبھی کبھی چھوٹا سا ایک عمل پیر صاحب آپ کو کروا کر اسی وقت اسم اعظم عطا کر دیتے ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کسی پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں اور آپ نے بیعت کی ہوئی ہے اور ان کا دل چاہے تو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہو
تو وہ آپ کو وہاں چھوٹا سا عمل کروائیں گے، چھوٹا سی تسمیہ کروائیں گے، اور اسی وقت آپ کو کہہ دیں گے کہ آج آپ کو اسم اعظم مل گیا ہے۔ اگر آپ کوئی صاحب مزار کے ساتھ جڑے ہیں، صاحب مزار آپ کو اسم اعظم دینا چاہتا ہے، تو وہ چند لمحے میں چھوٹا سا ایک عمل کروا کر آپ کو اسم اعظم عطا کر دیتا ہے۔ اسم اعظم حاصل کرنے کے لیے شرط ہے کہ آپ کا روحانیت کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ دنیا دار لوگ اسم اعظم حاصل نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسم اعظم کتنا طاقت والا عمل ہے۔ آپ کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں، اسم اعظم چھوٹا سا عمل ہوتا ہے، وہ عمل کرتے ہیں، فوراً اللہ کی طرف سے مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کر کچھ دیر بیٹھتے ہیں۔ اس چھوٹے سے وقفے میں آپ اسم اعظم استعمال کرتے ہیں اور کوئی بھی اپنے متعلق دعا کرتے ہیں، فوراً اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر دیتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو اور دیتا ہوں۔ اگر آپ بینک میں کھڑے ہیں، وہاں بہت زیادہ رش ہے، آپ اسم اعظم استعمال کریں، آپ کو فوراً آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک اور مثال دیتا ہوں۔ آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، سڑک پر بہت زیادہ رش ہے، آپ وہ اسم اعظم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ ہی لمحے میں آپ کو راستہ مل جائے گا۔ اسم اعظم ایک ایسی چیز ہے کہ آپ جب اسے کسی بھی مقصد کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کی طرف سے فوراً آپ کے لیے مدد آ جاتی ہے۔ اسم اعظم حاصل کرنے کا زیادہ فائدہ اسی شخص کو حاصل ہوتا ہے جس کو یہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ جس کو اسم اعظم ملتا ہے اس کا دل بہت صاف ہوتا ہے۔ ایک خاص مقام پر جا کر آپ کو اسم اعظم عطا کیا جاتا ہے۔ جب آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو برداشت کر لیتا ہے۔ یہ میری ایک رائے ہے، تمام علم اللہ کے پاس ہے۔ اگر آپ دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس طرف مت آئیں۔ 2 کشتیوں میں ایک وقت میں سوار نہیں ہوا جا سکتا۔ اسم اعظم ہے کیا چیز؟ اسم اعظم قرآن پاک کے تمام حروف اسم اعظم ہیں۔ اللہ پاک کے ایک ایک حروف کے موکل ہیں۔ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے مقرر کیے ہیں۔ آپ ایک مخصوص تعداد میں پڑھتے ہیں تو اس کے موکلان آپ کے تابع ہو جاتے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی آیات ہو سکتی ہیں، قرآن پاک اللہ پاک کا نام ہو سکتا ہے۔ جو اس مقرر تعداد کو حاصل کر لیتا ہے تو اس کے جو موکلان ہیں وہ آپ کے تابع ہو جاتے ہیں۔ ہم دنیا دار لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں اسم اعظم مل جائے، ہم بہت ساری دولت حاصل کر لیں گے۔ اسم اعظم کا دولت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسم اعظم اللہ کی طرف سے اپنے خاص بندوں کو ملتا ہے۔ وہ کسی مشکل میں ہوں، وہ فوراً اسے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آ جاتی ہے، مشکل فوراً حل ہو جاتی ہے۔ دنیا دار بندے کو اسم اعظم مل نہیں سکتا۔ اگر مل بھی جائے تو ہم دنیا دار لوگ اندر سے اتنے صاف نہیں ہوتے، اور جب اس اسم کو استعمال کرتے ہیں تو اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یہاں میں اپنا بیان ختم کر رہا ہوں، اور میری یہ رائے ہے کہ تمام علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے، اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔